اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ اعراف کی 9واں سپارہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بستیاں ہیں، یہ وہ قرآن ہیں، یہ وہ قرآن ہیں، وہ بستیاں ہیں۔ قرآن میں نے بتایا تھا نا، قریہ کی جمع ہے، جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ نقص علیک من انبائها، انباء یہ آپ جانتے ہیں، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ خبریں بیان کرتے ہیں، نقص قصے بیان کرتے ہیں، نقص ہم بیان کرتے ہیں، ہم قصے بیان کرتے ہیں، کس سے؟ آپ سے۔ اور یقیناً ولقد تحقیقی بات ہے کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ یا آپ یہ کہیے جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے، زحمت گوارا نہیں کی ایمان لانے کی۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی مہر سے بچائیں، اللہ ہمارے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیں۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اپنے دین کی، اسلام کی مہر لگ جائے ہمارے دلوں پہ، آمین۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں میں قبول فرمائیں۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر میں، یہ بہت بہت چونکا دینے والی بات ہے، اور اکثر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ اکثر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر عہد کا پاس کرنے والا نہیں پایا۔ اکثر کیا تھے؟ لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، عہد کا کوئی ان کو لحاظ نہیں تھا، عہد توڑ دینا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں عہد کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جی ہم کل آئیں گے، پتہ ہی نہیں ہے، پرسوں بات کریں گے آپ سے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کال بیک کرنا تو دور کی بات ہے، کال ریسیو کرنا تو دور کی بات ہے، اتنا بتانا بھی گوارا نہیں کرتے کہ کہاں مصروف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو آج دے دیں گے، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے۔ عہد توڑ دینا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، جھوٹ بول دینا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ہیلا بہانہ کر دینا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، دوغلی باتیں کرنا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اکثر ایسے ہی ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اکثروں میں سے بچا لے کہ جو نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کر دے جو تھوڑے ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر کیا ہیں؟ ان لوگوں میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں، علی الاعلان نافرمانی کرنے والے اکثر ایسے ہیں۔ تلک القری، یہاں پر جو قصے، جو واقعات اللہ تعالیٰ نے ان کی خبریں دی ہیں، آگاہ فرمایا ہے، بیان کیا ہے، یہ کون سی قومیں ہیں؟ یہ 5 اقوام ہیں جن کو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1 قوم نوح، قوم ہود، نمبر 3 قوم صالح، قوم لوط، اور نمبر 5 ہے قوم شعیب علیہم السلام کے قصے سنائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے واقعات بتائے، بیان فرمائے، خبردار کیا۔ یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو کس طرح ہلاک کیا اور اپنے مومن بندوں کو کس طرح نجات عطا فرمائی، اور اس نے کافروں کے تمام جتنے بھی ہیلے بہانے تھے سب ہر طرح سے ختم کر دیے۔ اور کس طرح سے ختم کر دیے؟ کس طرح سے ہلاک کیا؟ ہلاک اس لیے کیا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کی زبانی دلائل کے ساتھ حق کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ تو یہاں پر فرمایا تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اور یہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ جو ان بستیوں میں رہنے والوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ عبرت حاصل کر لیں، ہو سکتا ہے عبرت کی آنکھیں کھل جائیں۔
اور یہاں پر ہمیں اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے رسولوں کے پاس اپنے سچا ہونے کے دلائل نہیں تھے، معجزات نہیں تھے، یقیناً تھے، یا وہ دلائل اتنے واضح اور روشن نہیں تھے کہ وہ قائل ہو سکتے، کفار کافر قائل ہو سکتے، یا نبی علیہ السلام ان کو قائل کر سکتے، بلکہ ان کا سبب ان کی قوم کا پہلے سے طے کر لینا تھا کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، بلکہ یہی نہیں، بلکہ جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے، ہر حال میں حق کو رد کرنا ہے، کافروں نے یہ ٹھان لی تھی اپنے دل میں۔ ایک انسان کے نیچر میں بات ہے کہ جب اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں غلط کو ہی ڈیفینڈ کرنا ہے، غلط کو ہی صحیح کہنا ہے، جھوٹے کو ہی سچا کہنا ہے، جب اس نے یہ بات طے کر لی ہے کہ اب ہم نہیں مانیں گے اور جھوٹ کا ہی ڈیفینڈ کریں گے، تو پھر وہ حق ماننے سے اس لیے بھی کتراتا ہے کہ اس کی جھوٹی عزت اور جھوٹی عزت نفس پر حرف آتا ہے۔ پھر لوگ اسے کہیں گے کہ یار پہلے تمہیں کیا ہو گیا تھا، اور اگر لوگ نہ بھی کہیں تو پھر بھی اس کی ایک اپنی خود نا اٹ سیلف اس کے اندر ایک ہوتی ہے نا، انا، ایگو، اس کو ٹھیس نہ پہنچے، تو اس لیے خود جو ہے نا وہ حق کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ ایسے ہی دیکھیں گے، ایسے ہی ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی بات سے یعنی رجوع کر لیں کہ یار ٹھیک ہے میں انسان ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے غلط کیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا شکر ہے کہ مجھے توبہ کی توفیق ملی اور صحیح کو صحیح سمجھنے کا مجھے موقع ملا، تو یہ بھی کیا کم ہے کہ میں نے جیتے جی توبہ کر لی اور واپس لوٹ آیا اپنے رب کی طرف، حق کی طرف، ٹھیک ہے، دین اسلام قرآن کی طرف، صاحب قرآن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم کی طرف اگر میں لوٹ آیا تو اب مجھے دیکھو پچھلی باتوں پر تم جو ہے شرمندہ نہ کرو، اور شرمندہ کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن لوگ خود ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے یہاں پر وہی بات بیان فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس، کس کے پاس؟ رسولوں کے پاس نشانیاں تھیں، وہ نشانیاں لے کر آئے تھے۔ کس کے پاس لے کر آئے تھے؟ ان لوگوں کے پاس، کفار کے پاس، جھٹلانے والوں کے پاس، اور ان کی صداقت کی، ان خبروں کی سچائی کی ان کے پاس، رسولوں کے پاس دلیلیں بھی تھیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ اسراء بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اور جب تک ہم رسول پیغمبر نہیں بھیج لیتے، عذاب نہیں دیتے، عذاب نہیں دیا کرتے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، وہ تو ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں۔ ان کا یہ معاملہ تھا ہی نہیں کہ اپنے جھوٹ کو وہ کہہ دیں کہ نہیں یہ جھوٹ تھا اب میں نے توبہ کر لی، وہ تھے ہی نہیں اس لائق کہ جس چیز کو یعنی رسول علیہ السلام لے کر آئے وہ اسے ماننے والے نہیں تھے، اس کو قبول کر لیں، وہ اس لائق نہیں تھے، اس کے اندر، ان لوگوں کے اندر یہ صلاحیت تھی ہی نہیں، بلکہ وہ تو حق کے سامنے ضدی بن جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، فرمایا کہ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، جو لوگ جھٹلاتے ہیں، جو لوگ ہٹ دھرمی کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا جو ٹھکانہ رکھا ہے وہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، كَذَلِكَ یہاں کیا بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح پہلی امتوں کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں کی صلاحیتیں سلب کر لی گئیں، مہریں لگا دی گئی تھیں اور انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، اسی طرح ان کے دل بھی مسخ ہو چکے ہیں، بیکار ہو چکے ہیں، سڑ چکے ہیں، گندے غلیظ ہو چکے ہیں، ناپاک ہو چکے ہیں، اور ان میں ایمان کی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے۔ کذالک، کیا بات بتا رہا ہے؟ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا پابند، عہد کو یعنی وعدے کو وفا کرنے والا نہیں دیکھا، نہیں پایا، یعنی اکثر
سابقہ امتوں میں عہد کو پورا کرنے کا پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے، وعدے کو پورا کرنے کا ان کے اندر جذبہ نہیں تھا، اور بلا شبہ ان میں اکثروں کو ہم نے دیکھا تو بدکار ہی دیکھا، فاسق ہی دیکھا، فاسق ہی تھے۔ یہاں جو ان ہے نا، وَإِن وجدنا، یہ ہے اصل میں مخففہ، وَلَقَدْ وجدنا، اور البتہ تحقیق ہم نے پایا، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان میں اکثر کو، ایک دو کی، چار کی، تھوڑے بہت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک دو گروہ، ایک دو جماعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اکثر کو بدکار اور اطاعت و فرما برداری سے خارج ہی پایا۔ اور ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، جس کے اندر اسلام اور دین کا عہد نہ ہو، اپنے مالک سے وفا اور مالک سے عہد نہ ہو، مالک کی وفاداری کا جذبہ نہ ہو، تو اس کے اندر پھر کوئی اور عہد آپ تلاش نہ کریے گا کہ کسی قسم کے اور وہ وعدے کا پابند ہوگا اور پاسداری کرے گا، نہیں۔ اسی لیے دیکھیں یہاں پر کیا آیا ہے، ذرا غور کیجئے، من عہدن، کوئی بھی عہد، کسی قسم کا عہد بھی وہ پورا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، 2 روپے کا بھی عہد وہ پورا نہیں کرتے۔ وہ بہت ہی یعنی اس طرح کے لوگ ہیں کہ یعنی ایک عام بات ہے، وعدے کو توڑ دینا عام بات ہے، کسی بھی قسم کا عہد ہے یعنی جو فطرتاً ان کے اندر رکھا گیا تھا اس کا وہ پاس نہیں کرتے، اس کو وہ پورا نہیں کرتے، اس کو وفا نہیں کرتے۔ نافرمان پکے بے ایمان تھے، پکے پکے پکے، پورے پورے بے ایمان، پورے پورے نافرمان۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہیں، ان قوموں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تجزیہ کرتے ہیں۔ اپنا بھی تو آپ کو سبق دیکھنا ہے نا کہ انہوں نے تو یہ کچھ کیا تھا، تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے بھی سبق تلاش کریں اور ان کا اور اپنا موازنہ کریں۔ لیکن آپ اگر دیکھیں گے، غور کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے توازن کو ان کے ساتھ برقرار رکھا ہوا ہے۔ جیسے وہ لوگ اتنے ضدی اور ہٹ دھرم تھے کہ جب ایک مرتبہ ان کی زبان سے نکل گیا کہ وہ حق کو نہیں مانیں گے، حق وہ کہتے تو نہیں تھے لیکن دل میں سمجھتے تھے، جیسے ان کے منہ سے نکل گیا کہ وہ نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، نعوذ باللہ آپ گمراہ ہو، نبیوں کو انہوں نے گستاخی نبیوں کے ساتھ کر دی، نبیوں کو جھٹلا دیا، تو پھر اس پر جم گئے۔ کوئی واضح و نصیحت، کوئی دلیل، کوئی معجزہ ان کو حق قبول کرنے پر آمادہ نہیں کر سکا۔ معجزات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے سے پہلے جب انہوں نے نبی کی دعوت ٹھکرا دی، ماننے سے انکار کر دیا، تو اب جب انہوں نے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، مشاہدہ کر بھی لیا، ملاحظہ کر بھی لیا، تو پھر بھی اس کے بعد بھی اسی انکار پر اڑے رہے، جم گئے۔ تو پھر یہ بھی ہے، اللہ کی بھی سنت ہے، اور لازمی بات ہے کہ اللہ کی سنت کو بدلا نہیں جا سکتا، اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جو ان کے ساتھ اللہ کی سنت ادا ہوئی، وہی سنت آپ کے ساتھ بھی ادا کی جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کی خبر لیجئے، قرآن پڑھ کر یہ نہ سمجھیے کہ یہ باتیں ان کے لیے تھیں۔ ہم تو جناب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں تو جہنم دیکھے گی اور جہنم کو پسینہ آ جائے گا، تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ میں تو وہ ہستی ہوں کہ میں تو بس جناب جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، میں تو جہنم میں گیا تو جہنم بجھ جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیے، آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تو مجھ پر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، مجھے تو عذاب چھوئے ہی گئی نہیں۔ یہ بھول ہے آپ کی، اللہ سے آپ کی کوئی رشتہ داری، کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ اللہ سے اللہ کے بندوں کا رشتہ بندگی کا رشتہ ہے، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ تو سنت الہی یہی ہے کہ جو قوم جان بوجھ کر کفر و شرک میں مبتلا رہنا چاہتی ہے، حق کو نہیں سیکھتی، حق کو نہیں سمجھنا چاہتی، اور حق کو حق سمجھتے ہوئے اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرتی ہے، اس کا انکار کرتی ہے، جان لیجئے کہ حق کا انکار کرتی ہے اور اپنے فرقے کو کچھ بھی ہو، بس میرا ہی فرقہ صحیح ہے، جس پر میں پیدا ہوا، جس پر میرے باپ دادا تھے، تو جان لیجئے جب وہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کر دیتی ہے اور حق پر غور و فکر کرنے کی یعنی بالکل اس کو فرصت نہیں ہوتی،
اور حق پر غور و فکر کرنے کے لیے بالکل بھی وہ کوئی بھی صلاحیت کو اپنے بیدار نہیں کرتا، اس کی پھر آپ یاد رکھیے کہ غور و فکر کرنے کی قوتیں بیکار کر دی جاتی ہیں، اس کے دل بیکار ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس کے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، اور اس اختیاری کفر کے بعد ان پر ہدایت کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ کوئی چشم بینا رکھتے ہوئے دل کی روشنی میں اس سے کام نہ لے تو وہ اگر گڑھے میں گرتا ہے تو بسد شوق گرے۔ اس کے پاس آنکھ ہے لیکن پھر بھی وہ پٹی باندھ کر جا رہا ہے، آنکھ بند کر کے چل رہا ہے، جناب کہ میں بہادر ہوں، میں تو آنکھ بند کر کے بھی چل لیتا ہوں، میں تو آنکھ بند کر کے بھی سیدھے راستے پہ چلا جاتا ہوں اور نہیں گرتا۔ تو جب وہ آنکھ بند کر کے اور آنکھ پہ پٹی باندھ کے چلتا ہے اور گر جاتا ہے گڑھے میں، تو بھائی شوق سے گرے پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی پھر منت سماجت تو نہیں کی جائے گی نا کہ آئیے جناب ہماری راہیں آپ کا راستہ تک رہی ہیں، ہماری آنکھیں آپ کے راستے میں بچھی ہوئی ہیں، از راہ نوازش ہمارے حال پر رحم فرماتے ہوئے آئیے گڑھے میں مت گریے۔ آپ اس کی بھی ظاہر ہے منت سماجت تو نہیں کریں گے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کریں گے کیا؟ تو ہمیں ایسے لوگ اپنے زمانے میں بھی نظر آ رہے ہیں، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو روکتے ہیں، قرآن نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، دیکھو قرآن خود سے پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ مطلب اللہ کا خوف نہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کی کتاب پڑھنے سے منع کرتے ہیں؟ ترجمہ نہ پڑھنا، سمجھنا نہیں، بس صرف طوطوں کی طرح جو ہے عربی جو ہے الفاظ ہیں وہ رٹ لینا، ڈر نہیں لگتا ان کو، اور سارا پیچھے راز کیا ہے؟ اپنے اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اپنے اپنے فرقوں کو دفاع کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جیسے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی تھی تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ان فرقے والوں کے دلوں پر بھی مہر لگ گئی ہو۔ ہر فرقے سے الگ ہو جائیے، ہم سورہ انعام میں پڑھ رہے ہیں، ہر فرقے سے الگ ہو کر اور پھر اپنے مالک کے ہو جائیے، ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنے مالک کے ہو جائیے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب دلوں پر مہر لگ جائے۔ ایک طبق آپ کے دل پر ایسا رکھ دیا جائے، پتھر ایسے چٹان آ کے گر جائے کہ پھر وہ صحیح غلط آپ کو سمجھ نہ آئے۔ یاد رکھیے اکثر ایسے ہیں، تھوڑے بہت نہیں ہیں، اکثر کافر ہیں، اکثر عہد کے پورا کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ آج ہم میں دیکھیے کسی قسم کے عہد کا کوئی پاس نہیں ہے، کسی قسم کے عہد کا، عہد چھوٹا ہو بڑا ہو، حالانکہ عہد کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ سورہ مائدہ تو شروع ہی عہد سے ہوئی تھی، چھوٹے بڑے وعدے کا پاس نہیں رہا، وعدہ کسی قسم کا بھی ہو، نہ اپنے والد سے وعدے کی وفا کی کوئی فکر ہے، عہد شکنی کی کوئی فکر ہے، اور نہ ہی بندوں کے وعدے سے کوئی تعلق رہ گیا ہے۔ بندوں سے بھی وعدہ کرتے ہیں، مکر جاتے ہیں، ہاں وہ تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، بس کوئی بات ہی نہیں ہے، جو بھی چاہا منہ سے کہہ دیا، دل میں ارادہ ہی نہیں کرنے کا۔ تو سوچئے آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں، آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ کیا آپ دہریے ہیں؟ آپ کے لیے سوچنے کا موقع بھی ہے، سوچ لیں، ورنہ وہ وقت پھر دور نہیں ہے کہ پھر اللہ کی سنت آپ کے ساتھ دہرائی جائے گی، اور سب سے پہلے تو کیا ہوگا کہ مہر لگ جائے گی، ہدایت کے راستے آپ کے لیے بند کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ گڑھے میں گرتے چلے جائیں گے تو آپ کو گرنے دیا جائے گا، آپ جہنم میں گریں گے تو آپ کو گرنے دیا جائے گا، آپ کھائی میں گریں گے تو آپ کو گرنے دیا جائے گا۔ تو اگر آپ پہاڑوں سے دھکے دیے جائیں گے تو آپ سیدھے جا کے نیچے کھائی میں گریں گے اور آپ کو کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ پھر وہاں پر آپ کو کیا ہوگا؟ درندے آ کے کھا جائیں گے، پھر کوئی آپ کا والی وارث نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام ہوش سنبھالنے کے بعد یہ کیجئے کہ ہدایت کی تلاش کیجئے کہ حق کیا ہے اور حق کو سمجھنا کیا ہے، حق پر عمل کرنا کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو مت دیکھیے، جو ہادی اسلام ہیں، ان کا دین، ان کا پیغام، ان کا اسلام کیا تھا، ان کا سبق کیا تھا، ان کی طرف دیکھیے۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والے کی طرف مت دیکھیے، گاڑی دیکھیے۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والا اگر صحیح نہیں ہے، ڈرائیور صحیح نہیں ہے، وہ کھائی میں گرا رہا ہے تو گاڑی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ گاڑی تو بہت ہی شاندار ہے، اس کے پہیے بھی اچھے ہیں، انجن بھی اچھا ہے، بیٹری بھی چارج ہے، سب کچھ اس کا اچھا ہے، لیکن چلانے والا صحیح نہیں ہے تو اس میں گاڑی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسلام بہت خوبصورت دین ہے، اسلام بہت خوبصورت راستہ ہے، لیکن اس کے ماننے والے اس کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آپ یہ مت سوچئے گا، ٹھیک ہے، کہ اسلام کے ماننے والے خراب ہیں تو اس نعوذ باللہ اسلام میں کوئی خرابی ہے۔
تو بہرحال مجھے اور آپ کو اسلام نے سبق دیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو قرآن کی طرف آئیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، اور پھر صاحب قرآن کی سیرت کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دستگیری فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں، اور ہمارے لیے راستہ آسان فرمائیں۔ اور اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ اپنے لیے دوا کا بھی انتظام کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہم کہتے ہیں جب زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں سن لیتے ہیں زلزلہ آیا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، وظائف، زلزلے سے بچاؤ کے وظائف میں کیا ہے وظیفہ، کہ فلاں جگہ اللہ کا نام لکھ دو، فلاں جگہ یہ نام لکھ دو، فلاں جگہ وہ نام لکھ دو۔ بھائی اللہ کے نام کی برکتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات آپ کو ملیں گی۔ اللہ کا نام پڑھیں، اس کے نام کو پکاریں، اس کے نام کا وظیفہ کریں، یہ سب اچھی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے اصل بات کیا ہے، اصل بات یہ ہے اللہ کا حکم پہلے مانیں۔ پہلے دیکھیں، پہلے کنویں سے پانی نکالنے سے پہلے کتے کو نکالیں، پہلے کتا نکالیں پھر پانی نکالیں، پھر پانی پاک ہوگا۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے کہ پانی نکالے جا رہے ہیں، کتا اندر پڑا ہوا ہے، بدبودار پانی ہے، کہتے کتا پانی تو نکال دیا ہے، 40 ڈول کے بجائے 60 ڈول نکال دیے، لیکن بو نہیں ختم ہوئی۔ مولانا صاحب، یہ کنویں سے جو پانی ہم پی رہے ہیں اس کی بو ختم نہیں ہوئی۔ کنویں کا زمانہ تھا پہلے، تو اس لیے کنویں کی مثال دی گئی، اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن چلے میں یہی مثال دے دیتی ہوں، ہماری مثال بالکل اس پہ فٹ آتی ہے کہ پانی پہ پانی نکالے جا رہے ہیں، کتا اندر پڑا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ سڑ رہا ہے، وہ گل رہا ہے، اس کی کھال ادھڑ رہی ہے، بدبو پھیل رہی ہے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے جناب، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور شارٹ کٹ، وہ بھی وظیفہ بھی کیا ہے، شارٹ کٹ، دیوار پہ ایک مرتبہ ایک نام اللہ کا لکھ دو تو زلزلہ نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا، سیلاب نہیں آئے گا۔ کیسے نہیں آئے گا، کیسے نہیں آئے گا؟ حالات بھی تو بدلنے پڑیں گے، مسلمان بھی تو بننا پڑے گا۔ جب تک مسلمان نہیں بنو گے، آپ زلزلوں کے وظیفے کتنے پڑھ لو، لیکن زلزلے آئیں گے۔ آپ جب تک مسلمان نہیں بنو گے، جب تک اللہ تعالیٰ کے قانون کو فالو نہیں کرو گے، جب تک کہ سیلاب آئیں گے، طوفان آئیں گے، سائیکلون آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، روزی میں تنگی ہوگی، بارشیں رکیں گی، سب کچھ ہوگا۔ زلزلے سے بچنے کا بہترین وظیفہ ہے مسلمان بن جائیے سچے پکے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، کتاب الایمان میں موجود ہے یہ حدیث، مسلم میں موجود ہے، دیگر محدثین نے بیان کی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بھی سیف ہوں، سیکیور ہوں، ان کو سیکیورٹی آپ فراہم کرتے ہوں، ان کو سیفٹی فراہم کرتے ہوں، ان کو آپ کی ذات سے نقصان نہ پہنچے، محفوظ ہوں وہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تقوی حاصل کرنے والے ہوں۔ پھر اللہ کا نام پڑھیں، دیکھیں کیسی برکتیں آتی ہیں، برکتوں کے انبار لگ جائیں گے، آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی، زمین سے بھی برکتیں آئیں گی، آپ کے گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی، آپ کی بستیوں میں بھی برکتیں ہوں گی۔ یقیناً واقعی زلزلے نہیں آئیں گے، لیکن قرب قیامت بہت زلزلے آئیں گے، اور بہت سے لوگ مر جائیں گے، پھر بہت سے لوگ جو بچیں گے پھر بھی باقی رہیں گے، پھر زلزلے آئیں گے، پھر زلزلے آئیں گے۔ زلزلے کیوں آئیں گے؟ کہ وہ آپ کا عذاب، جو آپ خود عذاب ہیں زلزلوں کی وجہ سے، زلزلے آپ کی وجہ سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی موجودگی میں آپ کے صرف ایک مرتبہ اللہ کا نام آپ نے کہیں پہ لکھ دیا تو کیا زلزلہ نہیں آئے گا؟ ایک مرتبہ کوئی وظیفہ پڑھ لیا زلزلہ نہیں آئے گا؟ آپ کو بدلنا پڑے گا، زلزلے کو روکنے کے لیے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جب تک آپ نہیں بدلیں گے زلزلے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔